کہ ان لوگوں سے 4 عہد لیے گئے تھے۔ نمبر 1 کہ آپس میں قتل نہ کرنا، نمبر 2 کہ کسی کو جلا وطن نہ کرنا، نمبر 3 کہ اپنی قوم کے مقابلے میں دشمن کی مدد نہ کرنا، اور نمبر 4 کہ قیدیوں کو چھڑانا۔ تم نے پہلے 3 حکموں کو تو نہ مانا اور ایک پر عمل کیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم پھر انتم ہو تم، ہاؤلائی وہ لوگ، تقتلون تم قتل کرتے ہو، انفسکم اپنی جانوں کو، یعنی پھر تم وہ بے حد لوگ ہو جو اپنوں کو قتل کرتے ہو، یعنی باوجود اس کے کہ یہ احکام نہایت اعلیٰ تھے جن پر ملکی اور قومی انتظام کا دار و مدار تھا، مگر حیرت ہے کہ پھر بھی تم ان احکام کی مخالفت کرتے ہو، یا یہ کہ بہت عرصے تک تم ان احکام کے پابند رہے پھر تم نے ان کی مخالفت شروع کر دی، یعنی ہے وہ عہد کے توڑنے والوں، تم اپنوں کو قتل کرتے ہو یا اپنے آپ کو ہلاک کر لیتے ہو، یا یہ کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرتے ہو، وَتُخْرِجُونَ اور تم نکالتے ہو، فریقم ایک فریق کو، منکم اپنے سے، من دیارہم ان کے وطن سے، یعنی تم اپنی ایک جماعت کو ان کے وطن سے نکال دیتے ہو، یعنی یا تو تم غلبہ پا کر اپنی ایک جماعت کو جلا وطن کر دیتے ہو، اور یا ان کو اتنا تنگ کرتے ہو کہ وہ وطن چھوڑنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، غرض یہ کہ بالواسطہ یا بلا واسطہ تم ان کو نکال دیتے ہو۔ فریق فرق سے بنا ہے جس کے معنی ہے جدا ہونا، کیونکہ ہر قبیلہ دوسرے قبیلوں سے ممتاز اور جدا ہوتا ہے، اس لیے اس کو فریق کہتے ہیں۔ دیار دار کی جمع ہے جس کے معنی گھر ہیں، وطن اور ملک کو بھی اس لیے دیار کہتے ہیں کہ وہاں بہت سے گھر ہوتے ہیں۔ تظاہرون تم چڑھائی کرتے ہو، علیہم ان پر، بالاسم گناہ سے، والعدوان اور سرکشی سے، یہ قتل کرنے اور نکالنے کا بیان ہے، یعنی تم براہ راست خود تو یہ حرکت نہیں کرتے مگر ان کے دشمنوں کی ان کے مقابلے میں مدد کرتے ہو، اور پھر تمہاری یہ مدد کسی نیک کام میں نہیں بلکہ گناہ اور زیادتی میں ہے، یعنی دشمن جب تمہاری ایک جماعت پر حملہ کرتا ہے تو تم اس دشمن کی مدد کرتے ہو، لہٰذا تم بھی اس گناہ میں شریک ہوئے۔ پھر یہ کہ تم اس مظلوم جماعت سے پوری دشمنی بھی نہیں کرتے بلکہ انہیں ان کے وطن سے نکال دیتے ہو جس سے وہ قید ہو جاتے ہیں۔ وَإِن يَأْتُوكُمْ اور اگر وہ آئیں تمہارے پاس، اسارا قیدی، تفادوہم تم بدلہ دے کر چھڑاتے ہو انہیں، یعنی جب یہ لوگ تمہارے پاس قیدی ہو کر لائے جاتے ہیں تو تم فدیہ دے کر ان کو چھڑا لیتے ہو۔ خیال رہے کہ قیدی کو چھڑانا عیب نہیں بلکہ خوبی ہے، بلکہ یہاں اس چیز کی برائی کی جا رہی ہے کہ تم خود ہی قید کرا کر خود ہی چھڑاتے ہو، یا یہ کہ تم پوری کتاب پر عمل نہیں کرتے، یعنی پہلے اپنی قوم کو قید کرتے ہو اور جب ان کا کوئی رشتہ دار چھڑانے آئے تو مال لے کر اس کو چھوڑتے ہو، اس صورت میں یہ ایک برائی ہے۔ وہ حالانکہ وہ محرم حرام کیا گیا، علیکم تم پر، اخراجہم نکالنا ان کا، یعنی تمہارا دن یہ ہے کہ تم پر ان کا ان کے وطن سے نکالنا ہی حرام تھا۔ نکال کر چھڑانا تو ایسا ہے جیسے کہ گھر میں آگ لگا کر پانی کے لیے دوڑنا۔ افتؤمنون تو کیا تم ایمان لاتے ہو، ببعض الکتاب کتاب کے بعض حصے کا، وتکفرون اور انکار کرتے ہو، ببعض بعض حصے کا، یعنی تو کیا تم کتاب کے بعض حصے پر ایمان لاتے ہو اور بعض حصے کا انکار کرتے ہو، یا تو ایمان سے ماننا مراد ہے یا عمل کرنا، یعنی تم نے فدیے کے حکم پر تو عمل کیا مگر ایک دوسرے کو وطن سے نہ نکالنے پر عمل نہ کیا، کیونکہ اس میں آپس میں جنگ کرنا اور ایک دوسرے کو وطن سے نکالنا حرام کیا گیا تھا۔ یہ کتاب کے بعض حصے پر ایمان لانا اور بعض کا انکار کرنا ہوا، یا یہ کہ اپنے خاطر خواہ اور دل پسند مسائل کو تو مان لیتے ہو مگر اپنی قوم کو دیس سے نکالنا اور فدیہ لینا نہیں چھوڑتے۔ فما پس کیا، جزاؤ سزا ہے، من یفعل جو کرے، ذالک یہ، منکم تم میں سے، الا سوائے، خزیون رسوائی ہے، فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں، ویوم القیامتی اور قیامت کے دن، یردون وہ لوٹائے جائیں گے، الی طرف، اشد العذاب سخت عذاب کی، یعنی ایسے شخص کی کیا سزا ہے یا کوئی بدلہ نہیں جو ایسی حرکت کرے کہ بعض کو مانے اور بعض کو نہ مانے، یا بعض کو چھوڑے اور بعض پر عمل کرے، سوائے اس کے کہ دنیا کی زندگی میں رسوائی ہوگی اور وہ قیامت کے دن سخت عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے، یعنی ان حرکتوں کی وجہ سے تم پر دنیا میں ٹیکس لگے گا اور تم جلا وطن اور قتل کیے جاؤ گے کہ بگڑی ہوئی قوم کا یہی انجام ہوتا ہے۔ قیامت کے لفظی معنی ہے کھڑے ہونا، کیونکہ اس دن ساری مخلوق ہی کھڑی ہوگی یا تمام جہان کے لوگ ایک ہی میدان میں کھڑے ہوں گے۔ ایسے دن میں وہ سخت عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے، یعنی پہلے یہ پکڑے جائیں گے یا جس طرح دنیا میں ذلیل اور رسوا ہوئے تھے پھر اسی ذلت اور رسوائی کی طرف لوٹائے جائیں گے، مگر یہ رسوائی پہلے سے سخت ہوگی اور یہ عذاب یقینی ہوگا، کیونکہ وَمَا اللَّهُ اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ بِغَافِلٍ بے خبر، اما اس سے جو تعملون تم کرتے ہو، یعنی اللہ تمہارے کسی عمل سے غافل نہیں جب اس کی قدرت بھی پوری اور اس کا علم بھی کامل، تمہارے جرم بھی حد سے آگے اور رب کی قدرت کا انصاف بھی اعلیٰ، تو پھر کیا وجہ ہے کہ تم کو بڑے جرم کی سزا نہ دی جائے۔ اب اس آیت کا خلاصہ اس طرح ہے کہ ان لوگوں سے 4 عہد لیے گئے تھے۔ نمبر 1 کہ آپس میں قتل نہ کرنا،
नंबर 2 कि किसी को जिलावतन ना करना, नंबर 3 कि अपनी कौम के मुकाबले में दुश्मन की मदद ना करना, और नंबर 4 के कैदियों को छुड़ाना। तुमने पहले 3 हुक्मों को तो ना माना और एक पर अमल किया। क्या बाज किताब मानने के काबिल है और बाज इनकार के लायक है? और जो कौम ऐसी हरकतें करेगी वो दुनिया में रुसवा और आखिरत में सख्त अजाब की मुस्तहिक होगी। और याद रखो कि जो तुम करते हो अल्लाह उससे बेखबर नहीं। अल्लाह ताला हमारी गलतियों को माफ फरमा कर हमारा पढ़ना सुनना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, हमें तीनों दुनिया की तमाम नेमतें अता फरमाए और हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।